السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 47ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مجلس میں انشاءاللہ الرحمن سورہ یاسین یعنی سورہ نمبر 26 کا خلاصہ پیش خدمت ہوگا۔ سورہ یاسین مکیہ۔ وجہ تسمیہ: اس سورہ کا آغاز یا سین سے ہوا ہے اور اسی کو اس سورہ کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول: یہ سورہ مکی ہے اور مکہ کے درمیانی دور کی تنزیل ہے۔ مرکزی مضمون: رسالت محمدی کا اظہار، توہمات و خرافات سے بیدار، کفران نعمت سے دور، انعامات ربانی پر شکر گزار ہونے کی تاکید کی گئی ہے۔ قیامت کا ایک نقشہ پیش کیا گیا ہے جس سے یہ سمجھنا آسان ہوگا کہ حیات بعد الممات اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تعداد آیات: اس سورہ میں 83 آیات ہیں۔ آیت نمبر 1 حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 سے 6 میں حکمت سے لبریز قرآن مجید اس بات کی سب سے بڑی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول برحق بھی ہیں اور خود آپ صراط مستقیم پر گامزن، اور آپ غالب و حکیم اللہ کی نازل کردہ کتاب مبین کے ذریعے ایک ایسی غافل قوم کو راہ راست پر لانے جا رہے ہیں جن کے آباء و اجداد کو کبھی خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ آیت نمبر 7 سے 12 میں کفار مشرکین کے حال زار کا تذکرہ ہے کہ ان کی گردن کبر و غرور کی وجہ سے اکڑی ہوئی ہے۔ ان کے آگے پیچھے ایسی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کہ نہ یہ مستقبل سے متعلق سوچ سکتے ہیں اور نہ ہی ماضی کی تاریخ سے کوئی سبق لے سکتے ہیں۔ تعصب و تنگ نظری اور باپ دادا کی اندھی تقلید نے ان کی بصارت و بصیرت کو سلب کر لیا ہے۔ ایسے ضدی و ہٹ دھرم ہیں جو رسول کی تنبیہات کا بھی کوئی اثر قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو آپ کی تعلیمات کو گلے سے لگا کر رحمان کی خشیت اختیار کرتے ہیں۔ وہ آخرت کی نعمتوں سے ضرور بہرور ہوں گے، کیونکہ لوگوں کے اعمال و آثار ضبط تحریر میں لائے جا رہے ہیں۔ جب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اسی روشنی میں ہر دو گروہ سے متعلق فیصلہ بھی ہوگا۔ آیت نمبر 13 سے 19 میں منکرین توحید و رسالت کی عبرت و نصیحت کے لیے ایک ایسی بستی کی مثال بیان کی گئی ہے جس کے باشندوں نے بشر ہونے کی بنیاد پر رسولوں کی تکذیب کر دی تھی، بلکہ انہیں منحوس باور کرتے ہوئے تبلیغ دین کا مشغلہ بند نہ کرنے پر سنگسار کرنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ ایسی قوم پر عذاب الہی کا نزول بھی ہوا تھا۔ آیت نمبر 20 سے 32 میں ایک مرد مومن کی تقریر دل پذیر نقل کی گئی ہے۔ جب بستی کے باشندوں نے رسولوں کی مخالفت کرتے ہوئے مار ڈالنے کی دھمکی دی تھی تو اسی اثنا میں شہر کے آخری کنارہ سے دوڑتا ہوا ایک شخص آیا اور اپنی قوم کو رسولوں کی بات ماننے کی تاکید فرمائی، کیونکہ انبیاء و رسول ہدایت پر قائم رہتے ہوئے اصلاح و ہدایت کی دعوت پر اجرت کا مطالبہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ آخر میں خالق کی عبادت کیوں نہ کروں، آخر میں خالق کی عبادت کیوں نہ کروں جبکہ اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو کر عذاب سے دوچار کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ بستی کے ظالم باشیوں نے اس مسئلے کی بات پر کان دھرنے کے بجائے ان کو قتل کر دیا۔ اس خوش نصیب کو اسی وقت درجہ شہادت نصیب فرما کر داخل جنت کر دیا گیا، اور ان کی زبان مبارک سے اہل جہان کو یہ ارشاد سنایا گیا
کہ کاش میری قوم کے لوگوں کو معلوم ہو جاتا کہ میری مغفرت فرما کر مجھے باعزت جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ پھر آن واحد میں اہل بستی ایک ہولناک عذاب کے ذریعے ہلاک کر دیے گئے۔ اس واقعہ کو بطور عبرت پیش کر کے اہل مکہ کو درس لینے کی تاکید کی گئی ہے، ورنہ یقیناً بارگاہ الہی میں پیشی ہوگی اور ان کا زبردست محاسبہ ہوگا۔ آیت نمبر 33 سے 44 میں مردہ زمین کو زندہ کرنا، اس سے غلہ جات نکالنا، کھجور انگور کے باغ اگانا، اس کے اندر چشمے رواں کرنا، نباتات و حیوانات اور خود انسان کے جوڑے بنانا، گردش لیل و نہار، نظام شمس و قمر، آفتاب و مہتاب کا اپنے مدار پر پہم گردش کرنا، اور کشتی نو وغیرہ قدرت کی زبردست نشانیاں ہیں۔ منکرین حق و صداقت ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، اگر اللہ چاہے تو انہیں غرقاب کر دے، پھر ان کا کوئی فریاد رس نہ ہوگا، مگر اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے کہ کچھ دنوں کے لیے انہیں مہلت ضرور دی جائے۔ آیت نمبر 45 سے 50 میں انسان کے عجیب حال کا تذکرہ ہے کہ انہیں دنیا آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا ہے، مگر ڈرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ آیات و نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، صدقہ و خیرات سے انکار کرتے ہیں اور قیامت کا انتظار کرتے ہیں، حالانکہ قیامت تو اچانک آ جائے گی۔ اس وقت لوگ نہ وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں میں واپس لوٹ سکیں گے۔ آیت نمبر 51 سے 54 میں قیامت ایک عظیم عالمی دھماکہ کا نام ہے۔ جب سورہ اسرافیل کی گھن گرج آواز ہوگی، لوگ اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے، وحشت و گھبراہٹ کے عالم میں چیخ چیخ کر بول اٹھیں گے، کس نے ہمیں ہماری خوابگاہوں سے جگایا ہے؟ جواب ملے گا، قیامت سے متعلق رسول کی صداقت کا اعلان ہے اور وعدہ رحمان کی تکمیل ہے۔ یاد رکھنا، آج مکافات عمل کا دن ہے، تمہارے عملوں کا بھرپور بدلہ ملے گا، کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 55 سے آیت نمبر 58 میں اہل جنت کی کامرانی کا ذکر ہے۔ جنتی اپنے بیویوں کی ہمراہ شاد و فرحاں مسندوں پر ٹیک لگائے داد عیش دے رہے ہوں گے، جہاں ان کی ساری تمنائیں بر آئیں گی اور رب رحیم کی جانب سے سلامتی کی بارش ہوتی رہے گی۔ آیت نمبر 59 سے 65 میں رود الست کے عہد و پیمان کو یاد دلایا گیا ہے۔ عالم ارواح میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے اور شیاطین کی بندگی سے اجتناب کرنے کا وعدہ انسانوں سے لیا گیا تھا۔ اسی عہد کو یاد دلا کر خالص عبادت الہی کی تعلیم دی گئی ہے اور اسی کو صراط مستقیم سے تعبیر بھی کیا گیا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے شیطانی روش اختیار کر کے اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنا ہی لیا ہے، جن کے مجرم ہونے کی شہادت خود ان کی اعضاء و جوارح پیش کریں گے، جبکہ ان کی زبان پر تالہ بندی کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 66 سے 70 میں منکرین توحید و رسالت کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ان کی بینائی سلب کر سکتا ہے، پھر وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکیں گے، اور اگر چاہے تو ان کی صورت مسخ کر دے، پھر وہ کسی قابل نہیں رہ پائیں گے۔ درازی عمر میں عموماً اعضاء و جوارح ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، لہذا عمر عزیز کو غنیمت جان کر جتنے جلد ممکن ہو سکے اپنے رب کی طرف مائل ہو جانا چاہیے۔ یہ باتیں قرآن سنا رہا ہے جو مبنی بر حقیقت ہے، کوئی شاعری نہیں ہے کہ جس کی بنیاد جھوٹ ہے۔ یاد رکھنا، قرآن کا نزول اور رسول کی بعثت زندہ دل انسان کو خبردار کرنے اور کفار پر اتمام حجت کرنے کے لیے۔ آیت نمبر 71 سے 75 میں عجائب قدرت میں غور و فکر کرنے اور شکر بجا لانے کی تاکید کی گئی ہے، ورنہ اللہ کی گرفت سے یہ معبودان باطل بچا نہیں سکتے، بلکہ وہ خود عابدوں کے ساتھ شریک عذاب ہوں گے۔ آیت نمبر 76 سے
83 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار و مشرکین کے دل خراش جملوں پر رنجیدہ خاطر نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، اور فخر کرنے والے انسان پر تعجب کا اظہار کیا گیا ہے کہ حقیر نطفہ سے پیدا ہونے والا انسان باہم جھگڑتا ہے اور اللہ کے لیے مخلوق پر قیاس کر کے مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی حقیقت تخلیق کو فراموش کر بیٹھتا ہے، حالانکہ جس اللہ نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس نے سبز درخت سے آگ کے انگارے نکالے۔ یہ تو اللہ قادر مطلق کے لیے بہت ہی آسان ہے، کیونکہ جب وہ کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو لفظ کن کہنے کی دیر ہوتی ہے، وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ اللہ ہر قسم کے عیوب سے پاک ہے، ساری بادشاہت اسی کے اختیار میں ہے اور سارے معاملات اسی کے پاس لوٹ کر جانے والے ہیں۔ الہ العالمین ہم جملہ مسلمانوں اور سارے انسانوں کو قرآنی آیتوں اور قرآنی صورتوں کے معنی و مفاہیم سمجھنے کی توفیق دے کر عقیدہ اور صحیح اعمال کرنے کا جذبہ بھی عنایت فرما دیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔